کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دعائے سحر وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، نیت کی میں نے اس رمضان کے روزے کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وآخر دعانا وللحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرا محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان کے ساتھ جو چیزیں ججتی ہیں اس میں سب سے اعلیٰ چیز اس کی زبان ہوتی ہے۔ زبان ایسی چیز ہے، اس کا زہر کبھی مٹتا نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی نے کسی شیر پر حملہ کیا تھا تو شیر زخمی ہوا اور اس شکاری نے ان شیر کو گالی دی تو شیر کا زخم تو ٹھیک ہوا، کوئی 40 سال اس میں گزر گئے تو گزر وہیں اسی جنگل سے ہوا۔ تو یہ ایک ایسا سبق آمیز واقعہ ہے۔ تو اس شیر سے پوچھا گیا، کیسے ہو، وہ زخم کیسا ہے؟ کہا، وہ جو زخم لگا تھا تیرے تیر سے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جو تو نے گالی دی تھی وہ زخم ابھی تک تر و تازہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ زبان کی لگائی ہوئی جو آگ ہے، اس نے ملکوں کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے، اس نے دفتروں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس نے گھروں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ زبان جب یہ قابو سے باہر نکل جاتی ہیں تو پھر شہر، علاقہ، گلی کوچہ، کوئی چیز سلامت نہیں رہتی۔ اسی لیے فرمایا، زبان پہ قابو پانا سب سے بڑا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو قابو میں کرنا، زبان کو کنٹرول میں کرنا، اور فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے فلاح پائی، وہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جب تک ایک بے وقوف خاموش ہوتا ہے لوگ اسے عقل مند سمجھتے ہیں، جب وہ بولنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا سارا پول کھل جاتا ہے۔ تو زبان اس جسم میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام سے ان کے جو وقت کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ یہ جانور لے جائیں، بکری تھی، اس کو ذبح کریں، اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ بنا کے پکا کے میرے پاس لے آئیں۔ تو وہ جانور ذبح کر کے زبان اور دل کاٹ کے فرائی کر کے بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے تناول فرمایا تو کچھ دن بعد بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ لقمان یہ جانور پھر لے جائیں، اس جانور میں سب سے بدترین چیز جو ہو اسے پکائیں اور میرے پاس لائیں۔ اب آپ کی اور میری نظر میں جانور کی سب سے بدترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہی دل اور زبان فرائی کر کے پکا کر آپ کے پاس لے کے پیش کیا۔ بادشاہ حیران ہو گئے کہ لقمان، میں نے بدترین چیز مانگی تو بھی دل اور زبان، میں نے سب سے بہترین چیز مانگی تو بھی دل اور زبان، ماجرا کیا ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ دل اور زبان، اس سے اہم چیز جسم میں کوئی نہیں ہوتی، اور اس دل اور زبان سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو کیسے پورا کرتا ہے؟ بنو عباس اور بنو امیہ کی جب لڑائی ہوئی تو بنو عباس غالب آ گئے، بنو امیہ شکست کھا گئے۔ تو بنو امیہ کے جو سپہ سالار تھے، ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک، وہ شام سے کوفہ آ گئے۔ تو کوفہ میں ایک نوجوان شاہ سوار 20-25 گھوڑوں کے ساتھ یوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، پہلے تو پوچھا جاتا تھا بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کوئی مسافر تو نہیں ہے، کسی کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ دشمنی کی بھی اصول بتائے۔
دشمنی کے بھی اصول بتائے کہ اگر مسلمانوں کی کفار سے لڑائی ہو تو اس کے کیا اصول ہونے چاہیے، ان کے کیا اصول ہونے چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کی خبر ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے کہ دوستی میں کس حد تک جانا ہے، دشمنی میں کس حد تک جانا ہے۔ تو اس شاہ سوار نوجوان نے اس شخص کو دیکھا، اب ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک، کہا کہ چچا کون ہو؟ کہا شام سے آیا ہوں، پناہ مل جائے گی؟ کہا بالکل آ جائیں۔ گھر لے آئے، 1 دن خدمت، 2 دن، 5 دن، 7ویں دن ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک نے اس شاہ سوار سے پوچھا کہ بیٹا روز صبح نکلتے ہو اور مختلف ہتھیار ساتھ لے کے جاتے ہو، اور یہ 20-25 گھوڑ سوار تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا چچا جان مجھے اطلاع ملی ہے میرے باپ کا قاتل ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک میرے شہر کوفہ آیا ہے، تو کہیں ملے میں اپنا بدلہ لوں، اس کی گردن اڑاؤں۔ وہ حیران ہو گئے، وہ ان کی خدمت سے بہت متاثر تھے۔ تو ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک کہنے لگے بیٹا تیرا دشمن تیرے سامنے ہے، بدلہ لو۔ تو وہ شاہ سوار مسکرائے اور کہنے لگے چچا لگتا ہے تنہائی میں دل نہیں لگتا، خودکشی کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں بیٹا خودکشی کا ارادہ نہیں ہے، تیری خدمت سے متاثر ہوں، اور جو تو تکلیف کرتا ہے اس سے جان چھڑ جائے گی۔ تو وہ ایک دم غصے میں کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، پھر تلوار زمین میں گاڑی، اور پھر زمین میں بیٹھ گیا۔ زمین میں بیٹھتے ہی اس بزرگ جو ضعیف ہو چکے تھے ان کو کہنے لگے چچا میں تجھے پناہ دے چکا ہوں، میرا باپ اور تو ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہیں بدلہ ہو جائے گا۔ مسلمان جب کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، میری طرف سے آپ آزاد ہیں۔ اندلس کے قاضی القضات، بہت بڑی شخصیت، دروازہ بجا، دروازے پر گئے تو ایک نوجوان کھڑا ہے، کہا کون ہو؟ کہا میں ایک عیسائی نوجوان ہوں، مجھے پناہ چاہیے، کچھ لوگ میرے پیچھے ہیں۔ کہا آئیں، کھانا دیا، جو ضروریات تھی وہ دی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ پھر بجا، اس اندلس کے قاضی، اندلس کے چیف جسٹس کے جوان سالہ اکلوتے بیٹے کی لاش اندر لے آئے۔ تو وہ تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا؟ کہ ابھی ابھی ایک شخص گزرا ہے، لباس سے وہ عیسائی لگ رہے تھے، تو ہم ان کی تلاش میں ہیں، ہم آپ کے بیٹے کو لے آئے ہیں۔ وہ تو سمجھ گئے جس کو پناہ دی ہے وہ تو گھر میں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس کو ڈھونڈو، اس کی تلاش میں نکل جاؤ، اور میں اس کی کفن دفن کا انتظام کرتا ہوں۔ جگر اور خون سے یہ بات سننی ہے، اس کے لیے جگر گردہ چاہیے۔ جب یہ بات سنیں ایسا ہوا ہے، کیا کیا؟ دروازہ بند کر کے اس نوجوان کے پاس آئے اور دروازہ کھولا اور کہا بیٹا جس گھر کا تو نے چراغ گل کیا ہے تو نے اسی گھر میں پناہ لی ہے۔ وہ حیران ہو گئے، کہا اب میری گردن حاضر ہے؟ کہا نہیں، میں تجھے پناہ دے چکا ہوں، تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کچھ پیسے ہیں، یہ میری سواری ہے، یہ لے جاؤ، آگے کہیں پکڑ جاؤ تو میری کوئی ضمانت نہیں ہے۔ میں نے تجھے جیسے اس سے پہلے امن دیا تھا اسی طرح میرے گھر سے سلامت نکل جائیں۔ تو میرے عزیزو، مسلمان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ پر ایک آدمی نے چڑھائی کی، کہا کہ اگر آپ ایک بری بات مجھے کہیں گے نا تو میں آپ کو 100 سناؤں گا۔ تو احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھائی تو مجھے 100 بھی کہہ دے میں تجھے ایک بھی بری بات نہیں کہوں گا۔ میرے عزیزو، یہ دل جب تک ٹوٹتا نہیں
اس وقت تک انسان بنتا نہیں. جب تک آپ کا کرتا کتنی کٹنگ اس میں آتی ہے, کتنی کٹنگ اس میں آتی ہے, جب جا کے کرتا تیار ہوتا ہے. میرے عزیزو, یہ ملک میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں, میرا آپ کا ملک مضبوط ہاتھوں کے ہاتھ میں ہے. میرا آپ کا ملک مضبوط, افواج پاکستان مضبوط ترین فوج ہے پوری دنیا کی, اور ہمیں اس پر فخر ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی ڈوبنے نہیں دے گا, یہ میرا ایمان ہے. یہ اس دھرتی پر جتنے اولیاء مدفون ہے, اس دھرتی پر صحابہ مدفون ہے, یہ دھرتی اولیاء کی دھرتی ہے, یہ دھرتی اللہ کو راضی کرنے والوں کی دھرتی ہے, یہ دھرتی اہل بیت اور صحابہ اور عشق رسول سے محبت کرنے والوں کی دھرتی ہے. تو اس کے انگ انگ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے, اس کے انگ انگ سے الفت رکھنا ایمان کا تقاضا ہے. میرے عزیزو, ہم اس وقت یہ چیز سوچنے کی قابل غور فکر یہ چیز ہے کہ ہم کسی سازش کا حصہ نہ بنیں. میری نبی کی عزت پر دجال بھی ایک حرف نہیں لا سکتا. میرے نبی کی عظمت پر لاکھوں کروڑوں لوگ آئے گئے, حرف نہیں آ سکتا. میرا نبی اس کائنات, پوری کائنات کے لیے ہے. میرے عزیزو, ہم امتی ہیں, بنسبت امتی کی جو ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے ملک کے سربراہ جب آپ اقوام عالم میں تمام ملکوں کے سامنے اپنے نبی کی حق بات بیان کر سکتے ہیں, آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے, آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے. ہم اللہ کے ساتھ معاملہ درست رکھیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر پہرامن ہو جائیں, اس پر ڈٹ جائیں, حضور کی سنتوں پر یقین کیجئے. آپ کی ان چیزوں پر آنا, آپ کی حضور کی سیرت کو اپنانا, اس سے بڑی اور بہترین اور خوبصورت بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ رمضان اسی چیز کی تجدید کا مہینہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عقیدت اور محبت کو پوری دنیا میں عام کریں. اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اگلا محفوظ رہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ کے پیاروں اے روزہ داروں, آئی ہے یہ نظام, رحمتوں کے دروازے کھل گئے کہتا قرآن ہے. یہ پیارا رمضان ہے.